مسلمان کے گھر پیدا ہونا میری قسمت؟ مسلمان کے گھر پیدا ہونا تو خدا کا فیصلہ تھا، لیکن آپ کو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد مسلمان رہنا ہے یا کچھ اور بننا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ جو بندہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوگا بہرحال اس کے اوپر زیادہ یہ چانس ہوگا کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور وہ جنت سے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک جو بندہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوگا وہ جنت سے زیادہ دور ہوگا، کیونکہ پہلے اسے کنورٹ ہونا ہے اسلام میں، پھر نیک کام کرنے اور پھر جنت کو اٹین کرنا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ زیادہ اس کے جہنم میں جانے کے امکانات ہیں۔ یہ اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا۔ جو والدین سے پا لیا ہے اس کے اوپر اندھا دھند بعض اوقات عمل کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اس لیے میں جدھر چاہوں چلا جاؤں۔ پھر وہیں کہ بہرحال اس کا چانس بندے کا زیادہ ہے کہ وہ درست مذہبی تعلیمات پر عمل کرے گا آپ کے فہم کے مطابق جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوگا۔ ضروری نہیں، میں تو دیکھتا ہوں اس وقت مسلمانوں کے گھرانوں میں لوگ پیدا ہوئے 99.99% لوگ بائی برتھ ریلیجس ہوتے ہیں، وہ کنورٹ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ریلیجس کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ایک خاص مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ نہیں، مذہب کیا چیز ہے؟ اصل چیز تو اخلاقی اصول ہے نا، جن کو مذہب دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کے گھرانے میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دوا تک خالص دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مذہب کہتے کس کو؟ اور حتمی طور پر انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، جنت اور جہنم کے فیصلے نہ آپ کو کرنے چاہیے نہ مجھے کرنے چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی یہودی نے جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار نہیں کیا، کسی مسیحی نے جانتے بوجھتے کسی حق کا انکار نہیں کیا، تو وہ کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ بات تو قرآن مجید نے سب جانتے بوجھتے کوئی حق کا انکار نہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ میں تو مسلمانوں کے اندر لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے تعصبات، ان کے مفادات، ان کی دنیا کے ساتھ وابستگی خدا نے پیدا کیا ان کے اندر تعصبات، مفادات۔ بالکل بھی نہیں، خدا نے تو ان تعصبات کے مقابلے میں ان کو بہت بڑا ارادہ دیا تھا، اس کو استعمال کریں تو اس کے بعد وہ حمالہ کو سر کر سکتے ہیں۔ خدا نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، اور حضرت خضر کے جس واقعے کی آپ نے ابتدا میں مثال دی تھی اس میں خدا کی مداخلت ہے۔ یعنی یہ بات کہ کون سا معاملہ اجتماعی حکمت کے خلاف ہو جائے گا اس میں خدا مداخلت کرتا ہے۔ اس 8 سالہ بچے کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دے گا۔ ہٹلر کو نہیں مارا گیا، روز بچے ہلاکو خان کو نہیں مارا گیا، چنگیز خان کو نہیں مارا گیا۔ میری گزارش سن لیجئے، ہٹلر اور ہلاکو خان کو کیوں زندہ رکھا گیا؟ دنیا کی ایک امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم اس بات پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں اور آپ علم الکلام کا سہارا نکل کر لے کر اس سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، مانا تسلیم، لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں، ہم نے فارم نہیں جمع کرایا کہ ہم اس دنیا میں آ کر بیٹھ جائیں گے، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کا رزلٹ ایگزامینر کو پہلے سے معلوم ہے۔ نہیں، دیکھیں میری گزارش سن لیں، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہر جو ایگزامینی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ہر آدمی کا امتحان اس کی صلاحیت کے لحاظ سے دیا جا رہا ہے۔ میں جب شعور کو پہنچتا ہوں تو میں اس دنیا کو ایکسپٹ کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اسے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تصویب ہے جو میری طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہ تو پاؤں لٹکائے ہوتے ہیں قبر میں، اس وقت بھی کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اس دنیا کے اندر اگر انسانیت واقعی خدا کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی تو ساری خودکشی کر لیتی۔ اگر خدا قوی و قادر ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، آل نوئنگ، آل پاورفل، تو کیا اس کا علم ہونا، اس کو علم ہونا، اس کے لیے جاننا، وہ چیز حرف آخر نہیں ہوتی کیا؟ اس کا علم ہی یہی ہے کہ آپ یہ کام اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ جب اس نے اس کا علم حرف آخر ہے، لیکن وہ علم ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ کام اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی آل نوئنگ پاورفل فورس کے اگر اس کا علم یہ ہے، آل نوئنگ ہے، لیکن کیا جانتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ آپ اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جانتا کیا ہوں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اس کو صحیح یا غلط استعمال کر کے یہ کام کریں گے، تو میرا علم ہے ہی یہی۔ میرا علم تو بالکل حتمی ہے، لیکن ہے کیا؟ میرے پورے علم کی سٹیٹمنٹ بیان کی ساری بحث کا نتیجہ آپ یہ نکال رہے ہیں کہ خدا کا علم آل نوئنگ ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل سب کا احاطہ کرتا ہے، لیکن خدا کا ایبسولوٹ فائنل علم یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے یہ کرے گا۔ فلاں معاملات ارادے سے کرے گا، فلاں بغیر ارادے کے یعنی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فائنل ججمنٹ ڈے، جس دن سب لوگ داخل جنت یا دوزخ ہوں گے، اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ نہیں، اس کا فیصلہ پہلے سے نہیں ہوا، اس کا علم پہلے سے موجود ہے۔ فیصلہ تو اس دن ہوگا، فیصلے کی بنیاد آپ کا اختیار، آپ کا ارادہ، اللہ کا اتمام حجت ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں آپ کی ساری بات آج سمجھنے سے قاصر رہا، میں نے بڑی ایمانداری سے آپ سے سوالات کیے۔ آخری سوال، متکلمین جو ہیں تقدیر کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق یا تقدیر اولا کے متعلق وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے بدل جاتی ہے، اور تقدیر مبرم یا تقدیر مولا دعا سے نہیں بدلتی، وہ حتمی ہے۔ تو کیا ان
اقسام کی واقعی کوئی دین میں اصل حیثیت ہے؟ متکلمین اپنی بات کی خود وضاحت کریں. میں تو آپ کو قرآن کا بتا سکتا ہوں کہ آپ کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے آپ کے مانگنے پر متعلق رکھا ہوتا ہے. یعنی وہ طے ہی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز مانگیں تو دے دیں گے, نہیں